یہ تاریخ کے کچھ حقائق ہیں جو آج میں نے خاص طور پہ موضوع میں شامل کیے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت سے بنا ہے، اور پاکستان بنتے ہوئے جب لوگ تحریک پاکستان چلی تو جس نعرے پر مسلمان جمع ہوئے وہ کوئی اور نعرہ نہیں تھا، وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ تھا جس پہ سارے جمع ہو گئے کہ جی پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو پھر تو ہم اس کے لیے اپنی جائیدادیں قربان کریں گے، اپنے بچے قربان کریں گے، کیونکہ بات جو رسول اللہ کی آ گئی، بات جو اسلام کی آ گئی، ورنہ جینا تو وہاں پہ بھی تھا، ہندوستان میں بھی تھا، لوگ جائیدادوں کے مالک بھی تھے، بڑے عیش و عشرت والی زندگیاں بھی لوگوں کو میسر تھیں، لیکن بات یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے تھا جو تجربہ گاہ بنے نظام مصطفیٰ کی، جو عالم کفر پنجے گاڑ رہا ہے، پہلے اس تجربہ گاہ میں نظام مصطفیٰ نافذ کر کے پھر پوری دنیا میں رسول اللہ کا نظام پھر سے نافذ کر دیا جائے۔ اس لیے پاکستان بنا تھا۔ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا، یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد جب بن گیا 1947 میں، تو اب پاکستان کے جو دشمن وہ ہمیشہ وہی ہوں گے جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ہاں انہوں نے لبادہ کوئی بھی اوڑا ہوا۔ پاکستان کے دشمن پاکستان بننے سے خوش نہیں تھے، اور انگریز جب یہ دیکھ رہا تھا کہ اس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تو اس نے قادیانیت کا پودا لگایا، مرزا غلام قادیانی کے وظیفے مقرر کیے، اور مرزا کو خوب چڑھایا، یہاں تک کہ مرزا نے مختلف دعوے کیے، مسلح کا دعویٰ کیا، مجدد کا دعویٰ کیا، مسیح موعود کا دعویٰ کیا، اور پھر معاذ اللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ علماء اس کا رد کرتے رہے اور اس کو شکست فاش دیتے رہے۔ اس نے قادیانیت کو فروغ انگریز کے پیسے کی بنیاد پہ دیا، اور یہ پیسہ، یہ لالچ، عہدہ، یہ ایسی ملعون چیز ہے کہ اس کی خاطر تو رسول اللہ کو دیکھ کر بھی لوگوں نے نہیں مانا، اس کی وجہ سے امام علی مقام کو شہید کر دیا، لالچ کی وجہ سے۔ تو اس لالچ کی بنیاد پر قادیانیت کو فروغ دیا گیا، جو آج بھی دیا جا رہا ہے، لالچ کی بنیاد پر۔ پورا عالم کفر ہمیشہ یہی کرتا آیا ہے کہ وہ ایسے لوگ تلاش کر لیتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے ایمان کو برباد کریں۔ علماء نے رد کیا، اور تحریک ختم نبوت بھی شروع تھی اور تحریک آزادی بھی شروع تھی۔ بالآخر وطن عزیز پاکستان بن گیا۔ اب بڑے چشم کشا حقائق میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور ان کی معلومات اگر ہماری نسل نو کو ہو جائے، بلکہ صرف نسل نو کو نہیں، جو آج بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، جو آج آفیسرز بن کے بیٹھے ہیں، عہدوں پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی اگر اس چیز کا مطالعہ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا نظام بگڑتا کیوں ہے، اور پاکستان کو چلانا کیسے ہے، پاکستان کے مسائل کا حل کس چیز میں ہے۔ سنیں بہت غور سے، جب 1947 میں انگریز جا رہا تھا، اس نے جو تقسیم ہند کی تھی، تو اس نے تقسیم ہند کرتے ہوئے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ اس نے ظفر اللہ خان کو بنایا، اور وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اس کو وہ سر کا خطاب بھی دے چکے تھے، اسے وہ سر ظفر اللہ خان کہتے تھے۔ وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا، چونکہ تقسیم اور عہدے انہوں نے تقسیم کیے، اور یہ ظفر اللہ خان جیسے ہی پاکستان کا وزیر خارجہ بنا تو اس نے، چونکہ پاکستان کو قادیانیوں نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، کانگریسیوں نے بھی پاکستان کو تقسیم نہیں کیا تھا، جن کو اب دیوبندی کہا جاتا ہے، دیوبندیوں نے بھی پاکستان کو تسلیم، آپ نہیں بول رہے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے،
یہ بھی پاکستان بنانے کے مخالف تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارے علماء نے تو 1942 میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس، حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر صدارت جو کانفرنس ہوئی، اس میں ہمارے علماء نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح بھی پاکستان بنانے کے ارادے سے پیچھے ہو گئے، ہم نے پاکستان بنا کے دم لینا ہے، ہم نے پاکستان بنا کے دم لینا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، یہ کانگریسی ملا تھے، یہ پاکستان کے مخالف تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو بن رہا ہے، تو اب انہوں نے اپنا منافقانہ جو طرز تھی اس کے مطابق یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ غاصب ہیں، ہر چیز کو اپنے نام کرتے ہیں، تو انہوں نے تحریک پاکستان کو بھی اپنے نام کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال جب ظفر اللہ خان پاکستان کا وزیر خارجہ بنا تو اس نے 1952 میں ایک تقریر میں یہ بات کہی، اس نے کہا کہ اسلام تو ایک سوکھے ہوئے درخت کی طرح ہے، اور قادیانیت جو ہے وہ خدا کا لگایا ہوا درخت ہے۔ اس نے یہ بات کی، مسلمانوں میں اس پر بڑا اشتعال چھپا، بہت اشتعال ہوا مسلمانوں میں۔ اس کے علاوہ بھی یہ بار بار اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ ہم عنقریب پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنا دیں گے، اور اس کے لیے سر ظفر اللہ خان نے پاکستان کے جتنے سفارت خانے نئے پوری دنیا کے ممالک میں کھل رہے تھے، اور پاکستان کی عزت مسلم دنیا میں بہت تھی، لیکن ظفر اللہ خان نے ایک سازش یہ کی کہ جتنے سفارت خانے کھل رہے تھے، چونکہ یہ وزیر خارجہ تھا، اس نے ان سفارت خانوں میں قادیانیوں کو بھیج دیا، اور قادیانیوں کو وہاں قادیانیت کی تبلیغ کے لیے مقرر کر دیا، اور مرزا بشیر الدین جو کہ مرزا قادیانی کا نام نہاد خلیفہ تھا، مرزا بشیر وہ یہ کہنے لگا کہ بلوچستان یہ عنقریب قادیانی اسٹیٹ بنے گی۔ بلوچستان کے بارے میں قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بلوچستان قادیانی اسٹیٹ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک روحانی وجہ ہے، اس کی روحانی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان وہ سرزمین ہے کہ جہاں رسول اللہ کے صحابہ تشریف لائے، جہاں صحابہ کے قدم لگ گئے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ تعالی قادیانیت کے قدم جمیں گے نہیں۔ آج بھی صحابہ علیہ رضوان کے مزارات بلوچستان میں ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے اور جنگ کرتے ہوئے آئے۔ یہ ایران کا علاقہ تھا جو ساتھ یہ پورے کا پورا فتح کیا گیا۔ تو قادیانی پاکستان کے لیے اتنے خطرناک دشمن تھے کہ یہ پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ادھر بلوچستان کے بارے میں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم اس کو پاکستان سے کاٹ کر قادیانی اسٹیٹ بنا دیں گے، اور اس کے لیے انہیں انگریز کی بھی اور ہندوؤں کی بھی پوری مدد حاصل تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بلوچستان میں آج بھی جو قربانیاں پاکستانی دے رہے ہیں اور جتنے شہید پاک فوج کے لوگ ہوئے، جتنی بدامنی ہوئی، اس کے پیچھے بھی قادیانیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم اپنے دشمن کو پہچان نہیں پا رہے۔ ہندوستان قادیانیت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور ہندوستان کا بہت بڑا ہتھیار قادیانیت ہے۔ اور قادیانیوں نے جب اس قسم کی بک بک شروع کی تو پھر سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ہی فیض تھا تحریک پاکستان میں بھی، اور آپ کا ہی فیض تھا تحریک ختم نبوت میں بھی، اور آج بھی تحریک ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو لوگ کام کریں گے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فیض سے کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ
حضرت علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تحریک ختم نبوت کے سالار مقرر ہوئے، اور یہ بھی بتا دوں کہ پہلے آپ جہاد کشمیر میں حصہ لے کر آپ مکمل طور پر کشمیر کو فتح کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے مجاہدین کو لے کر، لیکن وہاں بھی قادیانیت کی سازشیں، اور قادیانیت کے بھی آگے ایجنٹ ہیں، ان کی سازشیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر کشمیر فتح نہیں ہو سکا، ورنہ کشمیر آج ہمارے پاس ہوتا۔ بعد میں قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے شہر رہ گئے، شہر رہ گئے، شہر رہ گئے، 74 سال سے شہر رہی رہی وہ، اور اب وہ ہندوستان نے دبا کے رکھ دی۔ تو علامہ سید ابو الحسنات قادری آپ تحریک ختم نبوت کے سربراہ مقرر ہوئے۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کا وزیر اعظم اس کے پاس وفد لے کے کراچی آئے، ظفر اللہ خان کی بک بک بتائی اور کہا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، یہ کافر ہیں۔ خواجہ ناظم الدین نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے، سنیں یہ ایسے راز ہیں جو قوم کو بتانا ضروری ہے، اپنے آنے والی نسل کو بتانا ضروری ہے۔ انگریز ہم پر کیا کچھ چھوڑ کر گیا۔ پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے، یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا جائے، تو امریکہ ہمیں ایک گندم کا دانہ بھی نہیں دے گا۔ تو علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میٹنگ میں پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم تو سمجھے تھے کہ تم در رسول سے لیتے ہو، تمہارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم امریکہ کے غلام ہو۔ آپ نے پھر کراچی اس وقت دارالحکومت تھا، آپ نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پھر ہم تحریک چلائیں گے پورے ملک میں، اور بالآخر تمہیں قادیانیوں کو کافر قرار دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ پھر ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ یہ شروع سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ علامہ سید ابو الحسنات قادری نے بھی یہی اعلان کیا تھا، اور پھر مسلمانوں نے جو جگر آزمائے، اللہ اکبر، تحریک ختم نبوت چلی، اور اتنی شاندار تحریک ختم نبوت چلی، مسجد وزیر خان لاہور اس کا مرکز بنا۔ کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے، کوئٹہ بلوچستان سے، دیگر تمام شہروں سے مسلمان ختم نبوت کے پروانے وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے اور ہم اس کو پاکستان کے اندر جگہ دے دیں۔ ظفر اللہ خان حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر اس حد تک پہنچ گیا۔ آپ کو تاریخ کی ایک بڑی عجب حقیقت بتانے لگا ہوں، تاریخ پاکستان کی، کہ پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا۔ مارشل لا جس کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں، مارشل لا یہ اسلام کا لا نہیں ہے۔ اسلام کا جو لا ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اسلام کا جو لا ہے وہ صدیقی لا ہے، وہ فاروقی لا ہے، وہ عثمانی لا ہے، وہ حیدری لا ہے۔ مارشل تو ہمارے کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ مارشل لا جو پاکستان میں پہلی بار نافذ ہوا وہ کس کے لیے ہوا تھا؟ وہ مارشل لا ختم نبوت کے مجاہدین کے لیے ہوا، یعنی سخت ظلم، تشدد، بربریت ان پر کرنے کے لیے قانونی اختیار دے دیا گیا۔ اور اس وقت حکومتی مشینری صرف ایک ہی کام کر رہی تھی، اور وہ کام یہ تھا کہ کسی بھی طرح قادیانیت کا تحفظ کیا جائے، اور ختم نبوت کے جو مجاہدین تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں ان کو شہید کر دیا جائے۔ اس وقت سکندر مرزا سیکرٹری دفاع تھا۔ سکندر مرزا سیکرٹری دفاع، اس نے یہ ہدایت جاری کی کہ مجھے روزانہ یہ مت بتانا کہ کتنے ہجوم تم نے منتشر کیے، کیونکہ مسلمان اکٹھے ہو کے احتجاج کے لیے نکلتے تھے، گرفتاریوں کے لیے نکلتے تھے،
مسجد وزیر خان کے اطراف سے بہت بڑے بڑے جلوس مسلمانوں کے نکلتے تھے، تو اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ مجھے یہ مت بتانا کہ کتنے مسلمانوں کے ہجوم تم نے منتشر کیے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے ختم نبوت کے پروانوں کو تم نے شہید کیا، کتنی لاشیں تم نے گرائی ہیں پاکستان کے اندر۔ پھر یہ امن کے چیمپئن ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ ایام ہیں کہ ابھی پاکستان کی عمر بھی کم ہے، لیکن انہوں نے صرف قادیانیت جو انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا، انگریز چونکہ پیسہ پھینک رہا تھا، ان کو عہدے بانٹ رہا تھا، امریکہ چونکہ پیسہ پھینک رہا تھا، عہدے بانٹ رہا تھا، تو انہوں نے عہدوں کے لیے، دولت کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو، ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے والوں کو شہید کیا۔ اور ایسے ایسے واقعات، ایک بہت عجیب راز آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا جب رشیا سے مسلمان ریاستیں آزاد ہوئیں، چچینیا، بوسنیا، یہ جو علاقے ابھی آزاد ہوئے، رشیا کے ٹکڑے ہوئے، تو وہاں ہم نے اخبارات میں جب یہ خبریں دیکھیں تو کلیجہ دہل جاتا ہے کہ اجتماعی قبریں رشیا نے مسلمانوں کی بنائیں اور 200 300 مسلمانوں کو ایک ہی جگہ پہ دفن کر کے اوپر سے پلین کر دیا۔ بعد میں وہ قبور کھلی، ان کی تصاویر بھی اخبار میں آئیں، پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہو گئے۔ تو جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو مسلمانوں کو جب اجتماعی طور پر اکٹھے شہید کیا جاتا تھا، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اور ان کی قبریں پھر لاہور میں نہیں بنائی گئیں، ان کو ٹرکوں میں بھر کر پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کے حمایتی کتنے ظالم، انہوں نے ٹرکوں میں بھرا اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں لے جا کر مسلمانوں کی اجتماعی قبریں بنائی۔ صرف مرزائیوں سے یاری نبھانے کے لیے، صرف یہود و نصارہ سے یاری نبھانے کے لیے، ختم نبوت کا جو بندہ نعرہ لگا رہا ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اس کے تو ہاتھ چومنے تھے، اسے تو کاندھوں پہ اٹھانا تھا، اس کے تو پاؤں کی مٹی آنکھوں کا سرما بنانی تھی، لیکن یہ کون لوگ تھے جو پاکستان پہ مسلط کیے گئے کہ انہوں نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو ایسے ہی دبا دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ سے وفا کرنے نکلے تھے۔ لیکن مسلمان بڑے مطمئن ہیں کہ وہ حضور سے وفا کرتے ہوئے اگر یہ قربانی دے رہے ہیں تو اس قربانی کا ثمر تو آنا ہے، اس قربانی کا ثمر آنا ہے۔ تحریک چلی، پھر انہوں نے علماء کو گرفتار کیا، اور گرفتاریاں ایسی کی کہ لاہور سے اٹھا کر علامہ سید ابو الاسناد قادری کو اٹھا کر پہلے کراچی جیل لے آئے، پھر یہاں سے اٹھا کے حیدرآباد، پھر سکھر لے گئے۔ اور سکھر آپ کو پتہ ہے گرم ترین علاقہ ہے۔ آپ بتائیں سید زادے، عالم دین، مفسر قرآن، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ، والد بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور دادا بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، آپ بتائیں وہ ہستی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، والد اور بھائی، وہ دونوں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، خود بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، علم کا اتنا بڑا پہاڑ۔ آپ بتائیں کوئی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ تو اس کے پاؤں کی جوتی بھی اپنے سینے سے لگا لیں گے، لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دیا، اور ان کو جیل میں سکھر میں جب رکھا تو اس وقت درجہ حرارت 50 درجے ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہوا تھا، جون جولائی کے مہینے میں۔ اور انہوں نے چونکہ خواجہ ناظم الدین کے سامنے اعلان کیا تھا، کلمہ حق بلند کیا تھا، جب بندہ کلمہ حق بلند کرتا ہے تو وہ رب اپنے فضل سے استقامت عطا فرماتا ہے۔ اس جیل کے اندر، اس کوٹھڑی میں بھی صرف گرمی نہیں، گرمی تو لگتی ہے جسم کو، لیکن آپ کے دل کو بھی ایسی تکلیف پہنچائی گئی، آ کے جھوٹی خبر سنائی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، علامہ سید خلیل قادری، کہا کہ تمہارا بیٹا انتقال کر چکا ہے، جبکہ علامہ سید خلیل قادری ختم نبوت کی تحریک کو
مسجد وزیر خان میں لیڈ کر رہے تھے. سارے علماء تو جا چکے تھے اعلیٰ قیادت. علامہ عبدالستار خان نیازی بھی قید تھے, دیگر علماء بھی قید تھے. تو علامہ سید خلیل قادری وہ پوری ختم نبوت کی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے, لیکن خبر باپ کو یہ سنائی جا رہی ہے 50 درجے سینٹی گریڈ میں شدت کی گرمی میں جیل میں مبعوث کر کے, سمجھ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے. باپ رسول اللہ کے لیے جب قربانی دے تو پھر ان کے جملے کیا تھے؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری قربانی کو قبول کر لیا. پھر علامہ سید خلیل قادری ایک ہی بیٹے علامہ ابو الاسناد کو پھر لاہور شادمان جیل میں لایا گیا. یہ جو نئی جیل ہے یہ نہیں بنی تھی. شادمان جیل میں جب لایا گیا تو آپ وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھتے تھے. تفسیر حسنات کے نام سے وہ تفسیر ملتی ہے, تفسیر لکھتے تھے آپ. تو آپ تفسیر لکھ رہے تھے, آپ کے بیٹے علامہ سید خلیل قادری بھی قید ہو کر جیل میں آ گئے اور انہیں پتہ چلا کہ میرے والد بھی اسی جیل میں ہیں. تو آپ کسی وقت میں جب قیدیوں کو باہر نکالا جاتا تھا, آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تفسیر لکھتے تھے. آپ اپنے والد کے قریب گئے اور آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے والد کو یہ جھوٹی خبر سنائی گئی ہے. آپ قریب گئے اور جا کے کھڑے ہو گئے. آپ نے تفسیر لکھتے لکھتے جب دیکھا کہ محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے تو آپ نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. اتنے عرصے کے بعد بیٹا, اور وہ بھی ایک ہی بیٹا ہو, وہ سامنے آئے اور باپ نگاہ اٹھا کے دوبارہ پھر سے لکھنا شروع کر دے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کے دل میں یقین ہو چکا تھا کہ میرے بیٹے رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے شہید ہو چکے ہیں. اتنا یقین تھا. تو آپ نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. اب بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں خلیل قادری. آپ نے پھر نگاہ اٹھائی, فرمایا خلیل قادری تم زندہ ہو؟ کہا جی حضور میں زندہ ہوں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو کر آپ نے فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے اس کو حضور کے لیے قبول کر لیا. یہ نہیں کہ خوشی میں اٹھ کے اس کو گلے لگایا, نہیں, پہلے توجہ حضور کی بارگاہ میں چلی گئی. ایمان یہ ہے. میں تو سمجھا تھا قبول ہو گیا, میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی ہے. آج ہم تو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں وہ مولویوں کا مسئلہ ہے. یار میں ڈیوٹی کرتا ہوں, میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں, میں آپ کو پتہ نہیں میرا کاروبار ہے. تاجر برادری احتجاج کرتی ہے 2 گھنٹے ٹائم بڑھا دیا جائے. تاجر برادری ختم نبوت کے لیے باہر نہیں آنے کو تیار. تو پھر جو مرضی کر لیں, برکت نہیں آئے گی, خیر نہیں آئے گی, سلامتی نہیں آئے گی. اس طرح کے اور ظالم تم پہ مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں کسی بھی صورت جکڑیں گے. جب تک رسول اللہ سے وفا نہیں ہوگی برکت نہیں ہوگی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ختم نبوت کی تحریک چلی اور ختم نبوت کی تحریک میں ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھا, عالمی سطح پر بھی پاکستان دشمنی پر اترے ہوئے تھے قادیانی, اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی سطح پر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کبھی بھی ترقی نہ کرے. اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اور حقائق رکھ رہا ہوں کہ قادیانی پاکستان کے کتنے بدترین دشمن ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے خبریں آتی تھی کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے تو ہم خوش ہوتے تھے. پھر خبریں آنے لگی کہ ایٹم بم بن چکا ہے مگر ظاہر نہیں کیا جا رہا. وطن کی محبت اور جوش مارنے لگی. پھر ہمیں پتہ چلا کہ چاغی کے اندر پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر دیا. مسلمان کتنے خوش ہوئے. صرف ہم خوش نہیں ہوئے, جہاں جہاں ایمان ہے مسلمانوں کی قوت ملنے پر پوری دنیا میں خوشی منائی گئی, اور پوری دنیا کے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی قوت دے دی ہے کہ ہم کفر کے مقابلے میں ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس ایٹم بم بنانے کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہیں. پاکستان نے جب ایٹامک انرجی کمیشن بنایا تو اس ایٹامک انرجی کمیشن کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے قادیانی تھے, اور قادیانیوں نے یہ طے کیا تھا کہ
کہ ہم کسی بھی صورت پاکستان کو ایٹامک پاور نہیں بننے دیں گے. اور اس کے لیے جب 1961 میں اسلام آباد کے قریب زمین خریدی گئی اور یہ طے کیا گیا کہ اب وطن عزیز پاکستان کے اندر پاکستان خود ایٹمی قوت کے لیے پلانٹ لگائے گا، شب و روز کی محنت کا عزم کیا گیا، لیکن قادیانیوں نے اس ایٹمی پاور پلانٹ کو ہائی جیک کیا. اور کس انداز میں کیا؟ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی اس نے جو کمیشن تھا پورا اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. چونکہ یہ فزکس کا استاد تھا اور اس کو بھی باقاعدہ انگریزوں نے، یہودیوں نے پالا تھا. اس کا باپ یہ بھی قادیانیت کا مبلغ تھا اور ملتان ڈویژن کا سربراہ تھا قادیانیت کا، اور وہاں اس کا باپ قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہوئے ایک دفعہ ضلع خانیوال کے اندر تقریر کر رہا تھا. اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار جب برملا کیا تو خانیوال کے غیور مسلمانوں نے اس کی ٹھیک ٹھاک منجائی کی اور پھر اس کو قید کرایا گیا. 2 دن میں رہا ہو گیا. قادیانی اگر پکڑے جائیں تو یوں رہا ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے غلام 5-5 6-6 مہینے جیل میں رہے. ان کی سنوائی نہیں ہوتی. پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ کوئی مجرم ہے وہ بھاگ گیا، لیکن یہ بڑی عجب بات ہے کہ یہاں مجرم نہیں، الحمدللہ حضور کے سچے غلام اور استقامت رکھنے والے ہیں. پتہ چلتا ہے جج ہی بھاگ گیا. نہیں سمجھے بات؟ پتہ چلتا ہے اس تاریخ پہ یہ جج بھاگ گیا، اس تاریخ پہ وہ جج بھاگ گیا، اس تاریخ پہ وہ پولیس والا نہیں آیا تو اس تاریخ پہ وہ پولیس والا نہیں آیا. بچوں آنا تو تمہیں پڑے گا. رسول اللہ کے دین کی بڑی طاقت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قادیانی 2 دن میں چھوٹ گیا. ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے پاکستان کے وہ عظیم سائنسدان کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اس مشن کے لیے کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے، لیکن یہ دشمن ہے پاکستان کے. ڈاکٹر سعید زاہد یہ پاکستان کا ایک بہت ذہین ترین سائنسدان ہے، لیکن آپ حضرات میں سے کس کس نے اس کا نام سنا ہوگا؟ نہیں. ڈاکٹر سعید زاہد یہ وہ پاکستان کا سائنسدان ہے کہ جس کی مہارت اور قابلیت کو امریکی اور دوسری دنیا کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ بہت ذہین آدمی ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالسلام کو لگا دیا. اور ڈاکٹر عبدالسلام نے حکومتی مشنری کے لوگ جو تھے ان کو کسی بھی طرح ڈاکٹر سعید زاہد کے خلاف کیا، اور بالآخر وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گمنام زندگی گزارنے کے لیے رہ گئے. پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا. یہ ہے قادیانیوں کے کارنامے. کاش اس کو ہمارے افسران بالا اور جو پاکستان کی محبت کا سرٹیفکیٹ لوگوں کو دیتے ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتے کہ قادیانی پاکستان کے کتنے بدترین غدار ہیں. پھر ڈاکٹر عبدالسلام کو 1969 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو یہودیوں نے ایوارڈ دیا. کس چیز کا ایوارڈ دیا؟ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ نوبل انعام کا حقدار ہے. نوبل انعام، نوبل یہ بہت عقل مند آدمی ہے دنیا میں، بڑا مقدس انہوں نے ایوارڈ رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے. اور جس کو نوبل انعام مل جائے ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ بس اب دنیا میں یہی قابل ترین آدمی ہے. یہ یاد رکھیے کہ نوبل انعام کی تاریخ یہ ہے کہ نوبل انعام صرف اور صرف یہودیت سے وفا کی صورت میں ملتا ہے. جی ہاں، ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو نوبل انعام اگر ملا تو وہ یہودیت سے وفا کی بنیاد پر، پاکستان کے ایٹامک انرجی کمیشن کو برباد کرنے کی بنیاد پر، اس کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر ملا. اور ملا کب؟ اس وقت ملا جب آئنسٹائن جو یہودی سائنسدان تھا اس کی 100 سالہ وہ برسی منا رہے تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو چنا.
یہ تاثر دینے کے لیے چونکہ یہ پاکستانی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے خلاف الحمدللہ رسول اللہ کے غلام تو ہر شعبے میں ہوتے ہیں. جب لوگ کھڑے ہوئے تو ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا یا تو میں پاکستان چھوڑ دوں یا فزکس کا شعبہ چھوڑ دوں. تو پاکستان کی سرزمین بھی اس سے چھوٹی اور باقی سب کچھ تو اس سے چھوٹنا ہی تھا. اور ڈاکٹر عبدالسلام کا انٹرویو کیا ایک صحافی نے، اس صحافی کا انٹرویو میں نے پڑھا، یعنی اس نے کالم لکھا ہے، انٹرویو تو کسی اور صحافی نے کیا تھا. اس نے کہا میں معاون کے طور پہ گیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے اس انٹرویو میں کوئی سوال ڈاکٹر عبدالسلام سے نہیں کیا، صرف میں بیٹھا ہوا تھا. بہت طویل انٹرویو کے بعد کہنے لگا آپ بھی کوئی سوال کریں. وہ صحافی کہتا ہے میں نے کہا نہیں مجھے سوال کی ضرورت نہیں ہے تم سے. کہنے لگا نہیں کوئی سوال کریں. دسترخوان لگا ہوا تھا. میں نے کہا میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے اس کو وہ کافر مانتے ہیں. تو تم سے میرا سوال یہ ہے کہ جو مرزا کو نبی نہ مانے اس کو تم کیا مانتے ہو؟ کہنے لگا وہ سب کافر ہیں. سمجھ آئی؟ تو صحافی کہتا ہے میں نے کہا بس یہی سوال کرنا تھا. کہتے ہیں وہ اتنا غصے میں آیا کہ اس نے دسترخوان اٹھا دیا اسی وقت. کہا نہیں کھانا نہیں ہے بس جاؤ. یہ میں صحافی کا نام نہیں بتا رہا کیونکہ صحافی سند نہیں ہوتے، ان کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی کبھی ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جو نقصان کر جاتی ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، وہ کوئی عام صحافی نہیں ہے، پاکستان کے بڑے اخبارات میں مضمون لکھنے والا صحافی ہے. تو یاد رکھیں کہ قادیانی یہ صرف اپنے آپ کو مرزائیوں کو مسلمان سمجھتے، باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں. صرف کافر نہیں سمجھتے بلکہ مرزا کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ صرف جمعے پڑھ کے جاتے ہیں آپ؟ صرف تقریر سننے کے لیے آتے ہیں آپ؟ اور جب یہ باتیں ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے. یہ فرقہ واریت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر اور پھر وہ اس کی جو یہ بک ہے. تو مرزا اور اس کے حواری، اس کے یار، انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ کہا. میں نے کہا پاکستان کا اتنا ذہین ترین سائنسدان، ملتان میں میٹنگ ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے میٹنگ کی. پاکستان کے سائنسدانوں کو اور دیگر لوگوں کو ملتان میں جمع کیا گیا. اس میٹنگ کے راز لینے کے لیے بھٹو کے سیکرٹری کو یہود و نصارہ نے شراب پلا کر نشے میں دھت کر کے پھر اس سے راز اگلوائے کہ اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی تھی. اور منیر احمد خان نامی شخص کو پاکستان کے اندر اٹامک انرجی کمیشن کے اندر افسر بالا بنایا گیا اور چیئرمین بنایا گیا. ڈاکٹر عبدالسلام برطانیہ سے آ کر کراچی میں منیر احمد خان سے ملتا ہے، جو باتیں راز کی ہیں وہ لے کر ہندوستان کی فلائٹ پکڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہندوستان کو پاکستان کے راز وہ دیتا رہا. لیکن ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. انہوں نے راز افشا کرنے کی کوششیں کی لیکن اللہ تبارک و تعالی پاکستان کا مددگار ہے. قادیانیوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا. ایک اور شیر خان، جب انہوں نے قادیانیوں نے یہ سازش کی کہ حکمرانوں کو صرف یہ بتایا کہ پاکستان میں یورینیم ہے ہی نہیں، تو شیر خان یہ بھی پاکستان کے وہ سائنسدان تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے وہ علاقے جہاں یورینیم ہے ان کو بتایا کہ یہاں یورینیم موجود ہے اور یہاں سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. شیر خان کو بھی انہوں نے پھر سائیڈ لائن کروا دیا اور قادیانیت مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی رہی یہاں تک کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام کو فرزند قادیانیت کہتے ہیں. ہم پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فرزند پاکستان کہتے ہیں، بلکہ فخر پاکستان کہتے ہیں، بلکہ محسن پاکستان کہتے ہیں، بلکہ فرزند اسلام کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. پوری
عالم کفر آج پاکستان سے اگر خائف ہے اس بات پر، اللہ کرے گا وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا کہ رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے پاکستان کا ایٹم بم استعمال ہوگا۔ ایٹم بم پاکستان کے لیے ہے تو پاکستان رسول اللہ کے لیے ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ایٹم بم کس کے لیے؟ پاکستان رسول اللہ کے لیے، تو ایٹم بم بھی رسول اللہ کے لیے، ایٹم بم بھی رسول اللہ کے لیے ہے، حضور کی عزت کے لیے ہے۔ کوئی سیدنا خالد بن ولید کا پرتو آ گیا تو پھر فرانس جیسے ان خنزیروں کو پتہ چل جائے گا۔ جی ہاں، تو بات یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جب پاکستان آئے اور انہوں نے جب ذوالفقار علی بھٹو سے میٹنگ کی اور دورہ کیا جا کے، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی سامان ہی نہیں ہے اور نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے پورا اختیار لیا ذوالفقار علی بھٹو سے۔ ایک طرف پاکستان ایٹامک پاور بننے جا رہا تھا اور دوسری طرف 7 ستمبر 1974 کو بحمد اللہ تعالی پاکستان کی تاریخ میں وہ دن آ گیا کہ جو ختم نبوت کی تحریک صدیق اکبر نے شروع کی تھی، اس کا تسلسل جاری رہا۔ 1953 میں جو شہداء نے قربانیاں دی تھی، اجتماعی قبریں بنائی گئی تھی، جو ظلم ہوا تھا، جو تشدد ہوا تھا، جو علماء نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تھی، پھر وہ وقت آ گیا کہ 7 ستمبر 1974 کو، تاریخ ذرا یاد کر لیں، سارے یاد کر لیں، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی، قومی اسمبلی کے اندر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ شاہ احمد نورانی کس کی اولاد؟ صدیق اکبر کی اولاد۔ اور میں نے کہا تھا کہ فیض امام احمد رضا کا ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے والد علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، آپ کے چچا، آپ کے تایا، تینوں امام احمد رضا کے خلیفہ ہیں، تینوں امام احمد رضا کے خلیفہ ہیں۔ اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس وقت قادیانیت کو بدترین شکست دی۔ 30 جون کو آپ نے قرارداد پیش کی، قادیانیوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ علامہ شاہ احمد نورانی قائد حزب اختلاف تھے، پوچھا گیا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ قومی اسمبلی میں آ کر یہ بحث کریں گے۔ اللہ اکبر! علامہ شاہ احمد نورانی کی فراست کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ اسلام تو حق ہے، ختم نبوت کا عقیدہ تو حق ہے، تو حق جب ہے تو پھر خوف کس بات کا؟ آپ نے فرمایا بالکل ان کو موقع دیا جائے۔ 2 مہینے تک قومی اسمبلی میں یہ بحث جاری رہی۔ مرزائی اپنے دلائل لے کر آتے اور یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے، وہ بیچ میں نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ادھر علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی، خلیفہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، اور دیگر ہمارے اکابرین، علامہ عبد الحامد بدایونی، دیگر بزرگ، وہ شب و روز ختم نبوت کے دلائل قرآن سے، حدیث سے، کتب سے جمع کرتے، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل کو یاد کرواتے، اور علامہ شاہ احمد نورانی کہتے ہیں کہ یحییٰ بختیار نے بڑی محنت کی۔ وہ رات ہم آ کر جب آخری پہر میں آرام کرتے پھر بھی وہ جاگ رہے ہوتے۔ صبح اجلاس ہوتا اور صبح وہ اجلاس میں بڑے حشاش بشاش آتے، کیونکہ ان کا نظریہ بھی یہی تھا، میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تھا۔ اللہ اکبر! پھر 2 مہینے کی بحث، اور اس 2 مہینے کی بحث میں ایک اور حقیقت رکھوں آپ کے سامنے، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ آج وہ قومی اسمبلی کی کارروائی پرنٹ ہو کر آ گئی ہے، PDF فائل میں بھی ملتی ہے، نوجوان مطالعہ کریں اس کا، کیونکہ پہلے تو بند کر دی گئی تھی کہ اتنے سال تک یہ کارروائی باہر نہیں آئے گی، لیکن وہ کارروائی اب باہر آ چکی ہے۔ وہ کارروائی اگر آپ پڑھیں تو اس کارروائی میں علامہ شاہ احمد نورانی کا کردار اتنا عظیم الشان ہے کہ آپ ایک ایک فرد کے پاس گئے، آپ کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ ولی خان جیسے لوگ جو پاکستانی سیاست میں ایک ان کا اپنا طریقہ کار تھا، ولی خان کو بھی جا کر آپ نے کہا کہ ادھر دستخط کریں، رسول اللہ آخری نبی ہیں۔
ولی خان نے کوئی بات ہی نہیں کی. نواب زادہ نصر اللہ خان بڑے بڑے لوگوں کو علامہ شاہ احمد درانی نے چند جملوں میں قائل کیا، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ، اس کو بھی علامہ شاہ احمد درانی نے صرف ایک مثال سے قائل کر دیا. اور وہ مثال کیا دی؟ آپ نے فرمایا باہر ایک بندہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وزیر اعظم تو میں ہوں. آپ نے فرمایا تم ماننے کو تیار نہیں ہو؟ باہر بندہ کھڑا ہے وزیر اعظم پاکستان ہے. کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعظم کیسے آیا؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب رسول اللہ خاتم النبیین ہے، تم دوسرا وزیر اعظم نہیں مانتے تو پھر تم دوسرا نبی کیسے مان سکتے ہو؟ تاجدار ختم نبوت، بھٹو نے سائن کیے قرارداد پر، بھٹو نے سائن کر دیے قرارداد پر. اسے پتا تھا کہ قادیانی اب میرے ساتھ کیا کریں گے، ان کی پشت پر یہود و نصارہ ہے، امریکہ ہے اور برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے اس کو پتا تھا. لیکن اس نے سائن کر دیے اور پھر متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی. اچھا، بعض لوگوں نے اس قرارداد کو اغوا کرنے کی کوشش کی. یہاں چونکہ تاریخی حقائق میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ دیوبندی انہوں نے اس کو اغوا یوں کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے اکابرین نے تحریک چلائی، آگے بڑے بڑے تھے، علامہ شاہ احمد درانی نے قرارداد ہی پیش نہیں کی، ہم نے پیش کی ہے. استغفر اللہ. قومی اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے اور پوری دنیا کے اخبارات موجود ہیں. اس دن کا اخبار اٹھا کے دیکھو، 7 ستمبر 1974 کا، اس کی جو ہیڈنگ لگی ہوئی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی نے قرارداد پیش کی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارے ماتھے پہ ایک داغ ہے، اور وہ داغ یہ ہے کہ تمہارے 2 مولوی تھے، جمعیت علماء اسلام کے رکن بھی تھے. یہ فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے، اس کا باپ مفتی محمود، اس کی پارٹی کے لوگ، وہ 2 آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے ولی خان نے دستخط کیے، عام دنیا دار سیاستدانوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر دستخط کر دیے، لیکن ان 2 مولویوں نے دستخط نہیں کی. جی یہ تاریخ ہے پاکستان کی. الحمدللہ ہمارا مولوی نہیں، ہمارا بچہ بھی، اگر اسے بھی کہو، اسے کہو دستخط کرنے کی بات کرتے ہو، قادیانیوں کو میرے سامنے ذرا کھڑا کرو، ہاتھ سے چیر کے نہ رکھ دوں تو بتانا. ہمیں تو ختم نبوت کے عقیدے پر ہمارے بزرگوں نے یہ درس پڑھایا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ دن تھا. ادھر پاکستان ایٹمی پاور بننے جا رہا تھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی جتنی زندگی باقی ہے اللہ کرے وہ دن وہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے. اللہ کرے وہ دن وہ دیکھ لیں، ورنہ جب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو تاریخ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام بھی لکھا جائے گا، اور بڑے شاندار حروف میں لکھا جائے گا. مشرف جس نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مجبور کیا، جھوٹے الزامات لگائے اور دھمکیاں دے کر ٹی وی انٹرویو دلوائے، آج مشرف کہاں ہیں؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام زندہ رہے گا، لیکن مشرف اس کی حیثیت آپ دیکھ لیں وہ کس حیثیت میں اس وقت پڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میری بیماری ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چل رہی. جو پاکستان سے غداریاں کرے گا وہ بھی نہیں بچے گا. وہ ایک رائٹر نے مثال دی ہے پاکستان کی، کہا کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی ایک آدمی نے، لیکن جتنا گروہ تھا ساری قوم پہ عذاب آ گیا. سمجھ رہے بات؟ پاکستان کو جو نقصان پہنچائے گا، جنہوں نے پہنچایا آپ دیکھ لیں جا کر، آج ان کی قبروں پہ کتے بھی پیشاب کرنے نہیں جاتے، لیکن جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کو زندہ کر دیتا ہے. پاکستان کے لیے کچھ کرنا اصل میں اسلام کے لیے کرنا ہے. اور اسلام یہ بھی بتا دوں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا، اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ پاکستان کا جو نام لے رہا ہے وہ پاکستان کا محب وطن بھی ہے. نہیں، جو پہلے اسلام کا نام لے گا پھر پاکستان کا نام لے گا وہ محب وطن ہے. یہ یاد رکھنا، کیونکہ وطن کا تصور ان سیاستدانوں کے نزدیک کچھ اور ہے، وطن کا تصور ارشاد نبوت میں کچھ اور ہے. جی ہاں، تو میں آپ حضرات کو آخر میں
چند باتیں اور بتا دوں کہ قادیانیوں کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے متفقہ طور پہ کافر قرار دیا، لیکن پھر بھی قادیانی باز نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی وہ جو، اب میں اس کو لفظ، اس کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، جہاں رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار ہو اس کو مسجد کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا، وہ تو ٹٹی خانہ بھی نہیں بنتا۔ آپ کو شاید یہ لفظ برداشت نہ ہو، آپ کہیں گے مسجد میں کیسی بات کر رہے ہیں آپ بڑے، اب میں کیا عرض کروں، مزاج سمجھو۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ لو کہ جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہ کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی ہاں، تو قادیانی اس کو مسجد کہتے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں لسانیت کی بنیاد پر کراچی میں جتنا خون خرابہ ہوا الطاف حسین نے کیا۔ الطاف حسین بھی قادیانیوں کا بہت بڑا ایجنٹ، یہاں تک کہ اس نے برطانیہ سے یہ بیان جاری کیا کہ اگر میں پاکستان دوبارہ آ گیا، بچے تجھے پاکستان کی زمین آنے دے گی تب نا، اس نے کہا کہ اگر میں پاکستان دوبارہ آ گیا تو میں قادیانیت کو مسجدیں بنا کے دوں گا۔ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ایک تو ہوتا ہے میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوتا، جائیں سرچ کریں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ وہ قادیانیت کی گود میں آج بھی پل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سرزمین پر اس کے لیے جگہ نہیں۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ جب قادیانیوں نے شاعر اسلامی کو استعمال کرنا شروع کیا تو پھر 1984 میں امتناع قادیانیت ایکٹ لایا گیا۔ سن لیں اس ایکٹ کو، 298 BC یہ امتناع قادیانیت ایکٹ کی دفعہ کا نمبر ہے، یہ نافذ کیا گیا، اور اب پاکستان میں قادیانی اپنے اس جو عمارت وہ بناتے ہیں جہاں وہ جمع ہوتے ہیں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اور قادیانیوں کو شاعر اسلامی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اب قادیانیت کا ایک اور اہم ترین وار آپ حضرات کے سامنے رکھ کے گفتگو ختم کر دوں۔ علامہ اقبال نے قادیانیت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، قادیانیوں سے علامہ اقبال کی بڑی طویل گفتگو ہوئی ہیں، اور علامہ اقبال جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ سن لیں۔ علامہ اقبال نے قادیانیت کو قریب سے دیکھنے کے بعد انہی دنوں میں ایران میں ایک بہاؤاللہ نامی شخص تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو بہائی فرقہ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، قادیانیت میں اور بہائیت میں۔ وہ فرق کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک فرقہ ماننے لگ گئے، وہ کہنے لگے ہم نیا فرقہ ہیں، جبکہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، معاذ اللہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد معاذ اللہ مرزا کو نبی مانتے ہیں، پھر ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو جو بہائی ہیں، وہ جو بہاؤاللہ تھا، اس نے مسلمانوں کے لیے اس نے معاذ اللہ اس نے بک یہ کہ اس نے کہا حج فرض نہیں ہے، حج پہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا حج وہیں کرتے ہیں۔ ایران سے یہ پیدا ہوا، اور ہندوستان سے مرزا قادیانی پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی، بہاؤاللہ نے حج کا انکار کیا اور مرزا قادیانی نے جہاد کا انکار کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، مرزائی جہاد فی سبیل اللہ کے منکر ہیں۔ میں جملہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ عبارتیں تو آپ پڑھتے ہوں گے نا، کچھ پڑھتے ہیں آپ لوگ، کبھی کبھی جاتے ہوئے رکشے کے پیچھے کچھ لکھا وہ بھی آپ پڑھ لیتے ہوں گے، تو آج یہ بھی پڑھیں، مرزائی جہاد کے، مرزائی کس کے منکر ہیں؟ جہاد کے منکر ہیں، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اب وہ یہ تبلیغ باقاعدہ مسلمانوں میں رائج کر رہے ہیں کہ جہاد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ یہ تو دہشت گردی ہے۔ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو دہشت گرد قرار دلوایا گیا، اسی بنیاد پہ دلوایا گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے جو لوگ اٹھے انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا، جہاد کا نام دہشت گردی رکھا گیا۔ اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ قادیانی جہاد فی سبیل اللہ کے منکر ہیں، قادیانی جہاد فی سبیل اللہ کے، سارے بولو،
وہ انکار کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں اگر علماء محراب و منبر سے آج قادیانیت کا رد کرنا چاہتے ہیں اور قادیانیت کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں, ان کی تبلیغ کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک راستہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ محراب و منبر سے پڑھایا جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسلمانوں کے بچوں کو بدر پڑھایا جائے, احد پڑھایا جائے, حنین پڑھایا جائے, تبوک پڑھایا جائے, بنی مستلق پڑھایا جائے, خندق پڑھایا جائے, بنی قریظہ پڑھایا جائے, بنی سلیم پڑھایا جائے, غزوہ ابوا پڑھایا جائے, غزوہ بوات پڑھایا جائے. مسلمانوں کے بچوں کو یہ جہاد فی سبیل اللہ جو رسول اللہ نے کیے ہیں وہ پڑھائے جائیں, صحابہ نے جو یمامہ کی جنگ لڑی ہے وہ پڑھائی جائے, تو قادیانیت کا رد ہوگا. کون پڑھائے گا؟ ایجوکیٹر؟ بیکن ہاؤس؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, بولے نا, جواب دیں. آپ نے سرمایہ دیا ہے, بچے دیے ہیں, ٹائم دیا ہے, خون پسینہ دیا ہے آپ نے اس تعلیم کے لیے. کون پڑھائے گا؟ امریکن اسکول سسٹم, کیمبرج, کون پڑھائے گا؟ رسول اللہ کا دین کون پڑھائے گا؟ قرآن کریم کی سورہ انفال کون پڑھائے گا؟ قرآن کریم میں سورۃ النساء سے جہاد کی آیات کون پڑھائے گا؟ سورہ احزاب سے جہاد فی سبیل اللہ کی آیات کون پڑھائے گا؟ یہ اسکول سسٹم پڑھائیں گے؟ یہ اسکول سسٹم یہود و نصارہ لائے اس لیے ہیں, اور یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے اس میں جہاد فی سبیل اللہ کو نکالا ایسا گیا. پروفیسر قادیانی ہیں, ملحد ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں, اور جو مسلمان کرتے اس کو پروفیسر رہنے نہیں دیتے. مسلمان استاد نہیں پڑھائیں گے. پیچھے رہ گئے مولوی, تو مولوی تو آپ ماننے کو ان کو تیار ہی نہیں ہے. اور پھر جو مولوی تھے وظیفہ خور, جو لفافے لے کے تقریریں کرتے ہیں, کربلا بیان کرنا ہو تو 50,000 ان کا ریٹ ہے, تو وہ مولوی پھر جہاد فی سبیل اللہ بیان نہیں کر سکتے. وہ جہاد فی سبیل اللہ بیان نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں, یہ پوری تاریخ اٹھائیں 30 سال کے پیچھے, پورے 30 سال کے اندر محراب و منبر سے جہاد فی سبیل اللہ کا درس بند ہو گیا. قرآن کی آیات چھپا لی گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد سے جتنی محبت کی, ارے جہاد تو جہاد ہے, مسلمان لڑے, اب تلوار اٹھائے, خون بہائے, یہ تو بڑی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو جہاد میں جو گھوڑا جس پر مسلمان مجاہد سوار ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اس کا جو پیشاب اور لید ہے نا, یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ کی نیکیوں کے وزن میں رکھ دیا جائے گا. اٹھائیں حدیث کی کتاب مسند امام احمد اٹھائیں, آپ کو پتہ چلے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والا جو گھوڑا ہے اس کو تو قرآن نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جس گھوڑے پہ مسلمان مجاہد سوار ہے, جن ہتھیاروں کو مسلمان استعمال کرتے ہیں, ان کو کتنی عظمت دی گئی ہے. لیکن آج یہ جہاد فی سبیل اللہ بیان کرنا, میں اگر اشتہار چلا دوں کہ جمعے میں جہاد فی سبیل اللہ بیان ہوگا تو یہاں پہ ساری ایجنسیوں کی لائن لگی ہوگی, ہو اس مسجد میں کیا ہونے لگا ہے, اس مسجد میں سورہ انفال بیان ہو رہی ہے, اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے, جہاد فی سبیل اللہ یہ کیسے بیان ہوگا؟ ادھر دہشت گرد بنائے جا رہے ہیں, اور دہشت گرد نہیں, حضور کے غلام بنائے جا رہے ہیں. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا, حضور کی تلوار سے آواز کیسی آتی تھی, حضور کے خنجروں سے آواز کیسی آتی تھی. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص جنگ احد میں تیر برسا رہے تھے, حضور فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی, سعد آج تم میرے گستاخوں پہ تیر برساؤ, میرے ماں باپ تم پہ قربان. یہ درس مسجد میں مجھے ابھی بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے, کہتے جی میں جمعہ پڑھتا ہوں جہاں پہ پورا خطبہ خطیب صاحب دیتے ہیں, لیکن اتنے سالوں میں کبھی جہاد فی سبیل اللہ کا درس ہی نہیں سنا میں. وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ٹاپک تو پکڑتے ہیں, لیکن ان کے ٹاپک میں جہاد نہ جانے کیوں نہیں ہے. خوف ہے نا, خوف ہے, بات تو خوف کی ہے. رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے. حضور تو خوف کو زائل کرنے آئے ہیں, حضور کا نام تو مشکلات کو ختم کرتا ہے. بندگان خدا حضور سے وفا کے لیے حضور کی ادائیں بتاؤ نا,
حضور کی ادا نہیں ہے کہ حضور غزوہ حنین میں جبکہ جنگ میں سفید خچر پہ سوار نہیں ہوا جاتا، جنگی تدبیر تو یہ ہے، لیکن جب سارے مسلمانوں کے مجاہدین ایک دفعہ منتشر ہو گئے نا، صحابہ ادھر ادھر ہوئے تھے، حضور سفید رنگ کے خچر پہ سوار ہو گئے اور کافروں کے سامنے رسول اللہ تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، آؤ کون مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ حضور کی شجاعت سنت نہیں ہے، بہادری سنت نہیں ہے، جرأت سنت نہیں ہے۔ کب بیان کرو گے؟ کب بیان کرو گے رسول اللہ کی شجاعت و بہادری؟ 27 غزوات بھی بیان کرو، صحابہ کو حضور نے کس طرح شاباش دی ہے جب وہ کعب بن اشرف یہودی کو مار کے آ رہے تھے، گستاخ رسول کو جب گلا کاٹ کے ایسے سر اٹھا کے حضرت محمد بن مسلمہ آ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے اور آ کے حضور کے قدموں میں یہ گستاخیاں کرتا تھا۔ یہ کب سنا ہوگے؟ اس سے مسلمان بچوں کے خون میں رسول اللہ کے لیے حرارت پیدا ہو جائے گی، اور یہی تو مقصود ہے، یہی تو مومن کی زندگی ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو سمجھیں اس بات کو۔ بہرحال میرے موضوع کا اختتام ہے کہ یاد رکھیں، اقبال نے پھر جو نتیجہ نکالا، گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ وہ بہائی حج کے منکر اور قادیانی جہاد کے منکر ہو گئے، تو فرمایا جب قادیانی جہاد کے منکر ہو گئے تو سنو، پھر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، تمہیں اس میں سرور نہیں آئے گا، اس میں کیف نہیں آئے گا۔ کیوں کہ جہاد فی سبیل اللہ جب مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انہیں نمازوں کا بھی سرور آتا ہے۔ جی یہ اقبال کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی نسلوں کو وطن عزیز پاکستان کے دشمنوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جی ہاں، جو پاکستان کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ جتنے لوگ ہیں نا افسر بیٹھے ہوئے، ایک دفعہ ذرا دیکھیں نا قادیانیوں نے پاکستان کے خلاف کتنی گناؤنی سازشیں کی ہیں، اور آج بھی نظریہ پاکستان کے خلاف جو سازش ہے، میں آپ کو قادیانیوں کی ایک اور سازش بتا دوں۔ قادیانیوں نے ایک بہت بڑی سازش اور بھی کی، اور اس سے مذہبی طبقہ بھی متاثر ہو گیا۔ وہ سازش کیا ہے سنیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار نہیں ہونے دیا۔ میں نے تو بڑے ہلکے لفظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور چھین لیا۔ انہوں نے کہا مذہب اور سیاست یہ الگ الگ چیزیں ہیں، جو دیندار آدمی اس کا کام ہی نہیں ہے سیاست کرنا۔ پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ اللہ کرے۔ وہ حجرے میں بیٹھے، وہ ہاتھ چموائے مریدوں سے نذرانے لے، آستانے بنائے اور گدی نشین، اور پھر آگے وہ اپنا وارث بنائے، پھر وہ اپنا وارث بنائے۔ بس یہ خانقاہی نظام چلتا رہے گا، اسلام چلتا رہے گا۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام وہ دین ہے جس میں پاپائیت بھی نہیں ہے اور موروثیت بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ہاں، پاپائیت بھی نہیں ہے اور موروثیت بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام اس کا مزاج کیسے سنیں؟ اسلام کا مزاج یہ ہے، اللہ اکبر، ابو عامر فاسق، ابو عامر سارے نہیں بولتے نا، پھر آپ کو یاد بھی تو کرانا ہے اسلام۔ ابو عامر فاسق، یہ ابو عامر راہب کے نام سے تھا، مدینہ پاک میں تھا، لوگ بڑا مانتے تھے اس کو، بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار ہے۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جب حضور آ جاتے ہیں نا تو پھر ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابو عامر فاسق یہ رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، حضور نے اس کو لوگ راہب کہتے تھے، حضور نے فرمایا تو فاسق ہے۔ یہ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے آیا اور اپنے ساتھ 50 بندوں کا لشکر لے کے حضور کے مقابلے میں آیا، لیکن آپ اسلام کا مزاج دیکھیں اور حضور کی محبت کا رنگ دیکھیں۔ اللہ کس کے گھر میں کس کو پیدا کرتا ہے؟ ابو عامر فاسق کے گھر میں حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ پیدا ہوا۔ وہ رسول اللہ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، اپنے باپ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ لاش مبارک مل نہیں رہی تھی، بعد میں جب لاش ملی تو پانی سے تر تھی۔ کہا کہ یہ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا ان پر غسل تھا اس لیے فرشتے اٹھا کے لے گئے، ان کو غسل دلوایا۔ اور آپ شادی کی پہلی رات
پہلی رات شادی کی آپ چھوڑ کر آپ میدان احد میں تھے. پھر دیکھیں ابو عامر فاسق کے گھر میں حضرت سیدنا حنظلہ پیدا ہو گئے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رسول اللہ کا منافق دشمن، حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے حضور کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں حضرت عبداللہ کو پیدا کر دیا. اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، جو مخلص مسلمان، اور یہی وہ حضرت عبداللہ ہیں جو جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر دیا، جو جنگ یمامہ میں سپہ سالار بن کے آئے مسلمانوں کے. یہ تو اللہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس گھر سے آواز حق کو کیسے بلند کر دے. یہ تو اس مالک کے فیصلے ہیں، یہ اس کی دین ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے مزاج کو سمجھے. قادیانی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور چھین لیا، اور اس کے لیے انہوں نے مہم چلائی کہ ہم تو کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم بے ضرر لوگ ہیں. یہ قادیانیت کی بولی ہے. مسلمان کافروں کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا، مسلمان منافق کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا، مسلمان قادیانیوں کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا، مسلمان گستاخ رسول کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا. ہم تو اسے ضرر ایسی پہنچائیں کہ اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. یہ کیسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم بے ضرر ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، مسلمان بے ضرر نہیں ہے. مسلمان حضور کے دشمن کے لیے بہت ضرر پہنچانے والا ہے. تو قادیانیوں نے یہ بولیاں بولی، اور آپ کو ایک مشہور جملہ ہے قادیانیوں کا، وہ کہتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. تو پھر تو قرآن کی کتنی آیات کا انکار کرو گے؟ اللہ نے تو کافروں سے نفرت کی ہے. پوچھ رہا ہوں آپ سے، اللہ نے کافروں سے، رسول اللہ نے کافروں سے، صحابہ نے کافروں سے، گستاخان رسول سے. باپ کے دشمن سے تم نفرت کرو اور گستاخ رسول سے نفرت نہ کرو؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی یہ بولی نہیں ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، محبت سب کے لیے ہے. محبت صرف رسول اللہ کے لیے ہے، محبت حضور کے غلاموں کے لیے، محبت اسلام کے لیے، محبت دین اسلام کے لیے. تو مسلمانوں کا سیاسی شعور چھینا، اور پھر ان سیاستدانوں کو پروموٹ کیا جو انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں. ان کے کردار اتنے گھناؤنے ہیں. یہ قومی اسمبلی پاکستان کا جو چہرہ ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے ہر حکومت میں، وہ آپ کو پتہ ہے جو ان کا کردار ہے. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ مذہب اور سیاست جدا جدا. ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ یہ جو جن لوگوں کو اس قسم کے شیطانی الہامات ہوتے ہیں نا، شیطانی الہامات جن کے دلوں میں یہ آتے ہیں، اقبال نے ان کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ جی ہاں، اقبال نے کہا پوری قوم پھر تہس نہس ہو جاتی ہے اگر اس طرح کے خیالات بندوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں. تو اس لیے عزیز دوستو، مسلمان سیاست کریں گے، یہ سنت انبیاء ہے. سارے بولو، مسلمانوں کے لیے سیاست رسول اللہ کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، صدیق و عمر و عثمان و حیدر سب کی سنت ہے. اور یہ سیاست ہمیں کرنی ہے. اچھا، اب کیا خلافت راشدہ دوبارہ آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں. تو پھر یہ پاکیزہ سیاست کون کرے گا؟ یہ رسول اللہ کے وارث علماء کریں گے. جو حضور کے وارث ہوں گے وہ کریں گے، جو انبیاء کے وارث ہوں گے وہ کریں گے. اور انشاءاللہ وہ سیاست پاکستان میں بھی ایک دن آئے گا کہ دین تخت پر آئے گا. علامہ خادم حسین رضوی میدان سیاست میں آئے، لوگوں نے کہا لیجئے مولوی سیاسی ہو گئے. ہم نے کہا مولوی سیاسی نہیں، انبیاء بھی سیاسی ہیں. سمجھ آئی بات؟ ہم تو انبیاء کی سنت پر ہیں. جو سیاست سے تعلق نہیں رکھتا، اقبال سے جا کے پوچھ لو، اگر ہم سے نہیں پوچھتے تو سیاست سے تو ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. اور میں نے 1 گھنٹے کے خطبے میں سیاست آپ کو پیچھے کتنی بیان کر دی، پاکستان کی تاریخ. تو یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے اگر سیاست میں علامہ شاہ احمد درانی صدیقی نہ آتے تو بتاؤ یہ کام ہوتا؟ وہ بھی کہتے ہیں میں تو صدیق اکبر کی اولاد سے ہوں، خلافت راشدہ والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان علامہ شاہ احمد نورانی ہوں گے. اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پھر 7 ستمبر 1974 کا دن جو آج پاکستان میں اس طرح منایا جا سکتا تھا؟ وہ اجرا نشین ہو جاتے. وہ تو
علامہ شاہ احمد درانی صدیقی کی تو مورسی زمین مدینہ منورہ میں تھی، پلاٹ تھے ان کے اپنے. وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں جا کے رہ لیتا ہوں، میرے والد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے قدموں میں مدفون ہیں، حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی. وہ کہتے ہیں میں تو مدینہ پاک چلا جاتا ہوں. ان کے تو بیٹے جو ہیں وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، ان کا خاندان مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھا، تو وہ وہاں چلے جاتے. نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کی سرزمین میں پہلے ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے، قادیانیوں سے جنگ کریں گے، سیاسی میدان میں انہیں شکست دے کر عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں مدفون ہو جائیں گے. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اہل سنت اپنا سیاسی شعور بیدار کر لیں، اور تحریک لبیک پاکستان اس وقت بحمد اللہ تعالی اہل سنت کے سیاسی شعور کو عروج پر لے جانے کے لیے کوشاں ہے. اور ہر میدان میں بحمد اللہ تعالی ہم ان حالات میں، جبکہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی جیل میں، شورا کے علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیل میں، علامہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب جیل میں، علامہ وہ حفیظ اللہ علوی صاحب وہ جیل میں، بڑے بڑے ہمارے کارکنان جیل بھگت کر بھی آ گئے. اور یہ بتا دوں، یہ ختم نبوت کی جو تحریک ہے، اس میں جیل تو بڑی چھوٹی چیز ہے. 5-6 مہینے 10 مہینے یہ چھوٹی چیز ہے. وہ شعر تو یہ ہے نا کہ ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، مگر خدا کی قسم رسول اللہ کی محبت کا نور وہ نور ہے، جب یہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ یہ بھی کہہ دیتا ہے ستمگر ادھر آزما، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو پھندے آزما ہم گردن آزمائے. جیل نہیں، تو پھندے آزما. رسول کیونکہ ہمیں سکھا گئے نا، امیر المجاہدین ہم نے گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی. کیا کرو گے؟ لٹکا دو گے؟ لٹکاؤ، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، حضور سے وفا کا نعرہ لگے گا، حضور سے وفا کا نعرہ لگے گا. اب یہ نہیں رکتا. رسول اللہ کی عزت کے لیے، حضور کے دین کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں. ووٹ رسول اللہ کے لیے. ووٹ کی پرچی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ آپ فاسق فاجر لوگوں کو جو چیز دے رہے ہیں وہ آپ نے رسول اللہ کے دین کو دینی ہے، اور کیا ہے؟ کہتے تو آپ ہیں میں نے جان دینی ہے حضور کو، کہتے ہیں نا جان دینی ہے، تو پھر لوگ نوکری بچا رہے ہیں اور کہتے ہیں جان دینی. نہیں، جس نے حضور سے پیار کیا اس کے لیے پھر کوئی اور چیز معنی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو رسول اللہ سے وفا نصیب فرمائے.